اسلام آباد کی رضوانہ کو تو ڈاکٹروں کی ٹیم نے بچا لیا ہے، لیکن رانی پور کی فاطمہ کو کوئی نہیں بچا سکا۔ وہ منو مٹی تلے جا سوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل کون ہے، اور کیا آپ جانتے ہیں کہ قاتل کے خلاف کتنے ثبوت مل گئے ہیں؟ جی السلام علیکم، میرا نام مکرم فہد ہے اور ٹاپک ہے رانی پور کی معصوم فاطمہ، جو کہ ایک کم سن تھی، 11-12 سال ان کی عمر تھی، اور وہ حویلی میں ملازمت کر رہی تھی، نوکرانی کا کام کر رہی تھی۔ اس پہ تشدد کیا گیا، مار دیا گیا۔ پہلے جو اس کے ماں باپ ہیں وہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، لیکن جب یہ معاملہ باہر آ گیا قسمت سے، کیونکہ اس طرح کے واقعات تو پاکستان میں بہت ہوتے ہیں، لیکن ایسے واقعات عوام کی نظروں میں بہت کم آتے ہیں۔ جب یہ واقعہ پھیل گیا جنگل کی آگ کی طرح، تو پولیس نے اور سول سوسائٹی نے جو فاطمہ کی امی ہیں ان کو بولا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ مقدمہ درج کرائیں، کیونکہ یہ قتل کیا گیا ہے، یہ کوئی قدرتی موت نہیں ہے۔ اس کی ماں نے مقدمہ درج کرایا، پولیس پہ پریشر تھا، میڈیا کا، لوگوں کا، سول سوسائٹی کا۔ پولیس نے تفتیش کی۔ جب فاطمہ کی لاش کو قبر سے نکالا گیا تو اس پتا چلا، جب میڈیکل ٹیسٹ ہوا، کہ قتل کے وقت اس کے ناک اور منہ سے خون بہ رہا تھا، کانوں سے، ناک سے خون بہ رہا تھا، اور اس کی جو کمر ہے اس پہ زخم کے بڑے بڑے نشانات تھے۔ تو اس کا میڈیکل ٹیسٹ میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس پہ شدید ترین، بھیانک ترین جو ہے وہ جسمانی تشدد کیا گیا ہے، یعنی فزیکل ٹارچر۔ اور ڈاکٹروں کی جو ٹیم ہے ان کو خدشہ ہے، اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کے ساتھ جسمانی زیادتی بھی کی گئی ہے، اور جو جسم کے اجزاء ہیں ان کو جامشورو لیبارٹری بھیجوا دیا گیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان پہ پریشر ہے، سول سوسائٹی کا اور میڈیا کا، تو وہ لوگ تفتیش کر رہے ہیں۔ اور 5 ڈی ایس پی کی قیادت میں پولیس کی جو ٹیم ہے وہ حویلی گئی تھی، اور وہاں پہ جتنے بھی مرد موجود تھے ان تمام کے ڈی این اے کر لیے گئے ہیں، تاکہ جسمانی زیادتی جو ہے وہ ثابت ہونے کے بعد ان کے جو ڈی این اے سیمپل ہیں ان سے میچ کیا جائے، اور اگر جس نے بھی ریپ کیا ہے اس کو پکڑا جائے۔ تو بہت ہی گھناؤنی حرکت کی گئی ہے۔ چھوٹی عمر کی وہ کم سن بچی تھی، تو ایسے بچوں کو تو الاؤ ہی نہیں ہوتا، قانون کے مطابق ان کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہوتی کہ ایسے لوگوں کو رکھا جائے۔ لیکن جو بھی پاکستان میں جو طاقت رکھتے ہیں اللیگلی، تو وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ جج ہو، اس کی بیوی ہو، یا پھر وڈیرے جاگیردار ہوں، سردار ہو، تو ان کی اپنی جیلیں ہوتی ہیں، اپنی رعایا ہوتی ہے، پولیس ان کی مٹھی میں ہوتی ہے، اور یہ جو چاہے کر لیتے ہیں۔ اس قسم کی خبریں اور واقعات باہر ہی نہیں نکل پاتے، لیکن چونکہ زیادتیاں اور ظلم اتنے زیادہ ہو رہی ہیں تو کوئی خبر جو ہے وہ باہر نکل آتی ہے اور عوام تک پہنچ پاتی ہے۔ پاکستان اور انڈیا ایک ہی سال، ایک ہی مہینے میں وجود میں آئے تھے، اور انڈیا نے 1948 میں ہی ایک امینڈمنٹ کی تھی، قانون پاس کیا تھا۔ تمام جاگیردار، وڈیروں، سرداروں اور نوابوں کی جو ہیں وہ جائیدادیں ضبط کر لی تھیں، ان کو محدود کر دیا گیا تھا، ان کے اختیارات کو۔ تو اب انڈیا میں جو ہیں وہ اس قسم کے واقعات بہت کم ہو گئے ہیں، اور پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ جہالت میں اضافہ ہو رہا ہے، آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں، اور جب ان غریبوں کی تربیت اور کردار سازی نہیں ہوتی تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں۔ اور جب یہ طاقتور لوگ جو ہوتے ہیں، جو جج ہوتے ہیں یا جنرل ہوتے ہیں یا پھر سردار، وڈیرے، جاگیردار ہوتے ہیں، ان میں سے بھی لوگوں کی، اکثر لوگوں کی جو ہے وہ ایک تربیت نہیں ہو پاتی، خاندان کی طرف سے کردار سازی نہیں ہو پاتی، تو وہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ اپنے باپ کا مال سمجھ لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، چاہے جان ہی لینی کیوں نہ پڑ جائے۔ تو جب ایسے لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں، جب سزا دی جائے گی، جب واقعی سزا ملے گی اور ٹائملی سزا ملے گی، یعنی وقت میں، تو اس قسم کے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوگا اپنی جان اور مال جانے کا، تو یہ لوگ باز آئیں گے جب سزا دی جائے گی۔ اور جب تک ان لوگوں کو اختیارات دیے جائیں گے تو یہ قانون کا اور عوام کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے رہیں گے۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ جامشورو لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اور رپورٹ آئے گی تو آپ کو اس حوالے سے مزید بتائیں گے، کیونکہ پولیس ابھی کام کر رہی ہے، اور جو اسد شاہ ہے جس پہ الزام ہے، جس نے اس کو نوکر رکھا ہوا تھا فاطمہ کو، وہ تو گرفتار ہے،
لیکن اس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اسد شاہ کے علاوہ اور بھی قاتل ہیں اور بھی مجرم ہیں جو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور سب نے مل کے فاطمہ کو مارا ہے، اس پہ جسمانی تشدد کیا ہے، اور بہت زیادہ امکانات ہیں کہ جو جنسی تشدد ہے یعنی جو ریپ ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو اگلے ولاگ میں اس حوالے سے مزید پردے اٹھائے جائیں گے۔